मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से। नो म्यूज़िक, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। म्यूज़िक चला दिया। नाज़रीन आप सबको खुश आमदीद आज के शो और कल का और परसों का, क्योंकि मुहर्रम उल हराम है तो इस हवाले से थोड़ा जो म्यूज़िक है उसमें एहतराम होता है। इसमें शिया सुन्नी या किसी सेक्ट का ताल्लुक़ नहीं होता, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और जो दीगर सहाबा थे उन्होंने जितनी तकालीफ़ इस अंधोनाक वाक़े में गुजारी, तो उस पे हम सब मुसलमानों का फ़र्ज़ बनता है कि इस महीने का एहतराम किया जाए, जिसमें ये हमारा इस्लामी साल भी शुरू होता है। और हर कोई कह रहा होता है अगर इस महीने में एहतराम किया जाए कि जी आप शिया हैं, तो शिया सुन्नी की बात नहीं है। हर मुसलमान के लिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और दीगर सहाबा जो इस करबला के वाक़े में, जो कि मेरे ख़्याल में सबसे दर्दनाक वाक़या मुसलमानों के लिए आज से नहीं हमेशा तक रहेगा, इसमें हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि इस महीने का एहतराम किया जाए। सो आज का शो स्टार्ट हो गया। आप लोग कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो जनरल रिटायर्ड रहमत ख़ान होंगे, जो कि प्रेसिडेंट हैं अल शिफा आई ट्रस्ट, और कलाम आज आपको सुनाएंगे हर लहज़ा मोमिन मलिका तरन्नुम नूरजान की आवाज़ में। और आज का सवाल है कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है, आप कॉल करके भी बता सकते हैं 051-410-2357 पे। और आज मुहर्रम उल हराम के हवाले से आज इंशाल्लाह जो है आप न्याज के लिए भी ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में इस वक्त न्याज़ों का सिलसिला जारी है, तो आज हलीम बनाएंगे आसान तरीके से। आपकी जितनी इस्तिताअत है, आप जितना आपका ख़र्च कर सकते हैं अल्लाह की राह में। वो कहते हैं ना, अल्लाह की राह में 1 रुपया आप ख़र्च करें तो 100,000 रुपये आपको अल्लाह ताला रिटर्न करते हैं। तो हर महीने की अपनी एक सैंक्टिटी होती है। तो हमारे मुहर्रम उल हराम की सैंक्टिटी ये है कि ज़ाहिर है लाउड म्यूज़िक और बहुत ज़्यादा शोर शराबा, इसका ये मतलब नहीं है। मुझे 2-4 लोगों ने कल 1-2 मैंने अपने लाइव सेशंस किए थे जिसमें उन्होंने कहा कि जी आप शिया हैं, तो शिया सुन्नी की दोबारा से बता दूं कोई बात नहीं है। हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि इस मुबारक महीना, हम सब के हमारे जितने भी महीने हैं वो मुबारक होते हैं, लेकिन इसमें जो दर्दनाक वाक़या पेश आया करबला के मकाम पे, उसमें हम सब को इसमें शरीक होना चाहिए, एहतराम करना चाहिए और अपनी जो दीगर मसरूफ़ियात हैं उसमें से थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए और दूसरों को भी ये तलकीन करनी चाहिए कि एहतराम जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और ये जितने वालिदैन देख रहे हैं जिनके अभी बच्चे छोटे हैं, उनको पहले से बताना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, क्योंकि जो आपको पेरेंट्स को बच्चे देखते हैं वैसे ही करते हैं। सो पेरेंट्स का काम है कि उनको किस तरीके से वो समझाएं। आज हलीम बनेगी, आप लोग कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। दोबारा से आज का सवाल आपको बता दूं कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हिना बात कर रही हूँ। हिना, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाएं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मिशी, आप लोगों का प्रोग्राम होगा लाइव ऑन मुहर्रम थर्सडे एंड फ्राइडे? नहीं, अपेरेंटली क्योंकि आई थिंक एक तो रास्ते भी थोड़े बंद होते हैं, तो उसमें हमारे जो रिकॉर्डेड शोज़ हैं वो इंशाल्लाह आप देख सकेंगे। सवाल का जवाब है, दैट इज पंजाब आई सपोज। सवाल का जवाब, आपकी आवाज़ बहुत मफल्ड आ रही है। कम आ रही है? अब आ अच्छा रही है, अच्छा राइट। अच्छा, मैं इधर आहिस्ता बोल रही थी। इट इज पंजाब। सूबा पंजाब है आपके ख्याल में हाँ। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा? जी जी जी। ठीक है, तो कब वापसी है आपकी? अभी तो इधर ही है, मुझे लग रहा है अभी माशाल्लाह इधर ही हैं आप। मैं बस मिड ऑफ अगस्त में जा रही हूँ। अच्छा, मिड ऑफ अगस्त, अभी टाइम है, लेकिन पता ही नहीं चलता आजकल टाइम का। You can't पाकिस्तान tell. में पता नहीं चलता, हाँ बहुत अच्छा पता चलता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सो पाकिस्तान में। अलवीना जी कैसी हैं? अम्मी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक है। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। सो क्या कहते हैं, कोई आपकी फरमाइश?
नहीं, आप सारा कुछ पूरा कर देती हैं, थैंक यू। कभी वो हमेशा कभी चिप्स जो बच्चों के लिए बर्गर और चिप्स होते हैं ना, वो कभी बना दीजिएगा। बर्गर चिप्स, बर्गर एंड चिप्स, हाँ जी जी, ओके ठीक है, कभी जब भी आप समझें कि आपके मेन्यू में कोई है जरूर जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एंड जरूर। डू यू कम लाइव ऑन इंस्टाग्राम दीस डेज? मैं आऊंगी, देखिए आज नहीं तो कल, यू नो, जस्ट फॉर अ शॉर्ट चिट चैट आऊंगी जरूर। अच्छा, क्योंकि मैं अगर कतर में देखती थी तो आप वहाँ पे आती नहीं थी ज्यादा, तो इसलिए। सॉरी, मैंने कहा मैं कतर में देखती थी, इंस्टाग्राम आपको फॉलो करती थी, तो वहाँ पे मेरा ख्याल है आप लाइव सेशन सब नहीं करती। नहीं करती थी, वो बस थोड़ा सा वक्त की कमी है, उसकी वजह से वो आजकल थोड़ा सा मेरा स्केड्यूल आउट हुआ है, बट इंशाल्लाह मेरी कोशिश है आज और कल आऊँ। ओके, स्टे ब्लेस्ड, ओके, थैंक यू सो मच हिना, लॉट्स ऑफ लव टू यू, बहुत शुक्रिया आपका। प्यारी सी हमारे साथ हिना थी फ्रॉम रावलपिंडी। और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मामा क्या हाल चाल है आपके, ठीक ठाक हैं आप, खैरियत से हैं? दावर भाईजन बार भाईजन को भी मेरा ख़ास सलाम। और हमारी पूरी एक वर्क फोर्स है जो मम्मी के इस वक्त इर्द गिर्द मंडला रही है, जिसमें अज़ीज़ हैं प्यारी सी, साथ में प्यारी सी अनीता हैं और बशीरा हैं और साथ में दिलावर भी हैं, अपेरेंटली टाइम से आ गए होंगे। तो उन सबको मेरा ख़ास सलाम। एंड मामा जी गेट वेल सून, केयर अप एंड लेट्स ऑल रन। सो आज जो है, अच्छा नाज़रीन, हलीम के हवाले से सर कामरान ने करेक्शन की थी मुझे पिछले साल, लेकिन वो क्योंकि हम लोग वो हैबिचुअल हैं कि हलीम हलीम हलीम, तो हलीम नहीं होती, दलीम होती है। दलीम से ज़्यादा एक रिस्पेक्ट आती है, हलीम से थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल होता है। उसकी वजह जो है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, बिकॉज मेरे जस्ट स्किप्ड माई माइंड कि उसका क्या रीज़न है, लेकिन बेसिकली इसको दलीम कहा जाता है जो हम खाते हैं। हलीम जो है वो उसकी सैंक्टिटी कुछ और है, तो कोशिश करें, मेरी भी वो एंड ऑफ द डे हम हलीम कह रहे होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा आप अपने आप को चेक रखेंगे तो दलीम कहने में आपको कोई वो नहीं होगा, कोई हर्ज नहीं होगा। सो इसके हवाले से आपको बता दूं कि हमने चिकन जो है वो बारीक बॉयल करके उसका सूप ये है, और इसको हमने इस तरह श्रेड कर लिया है चिकन को, ये आप देख सकते हैं, चिकन को श्रेड कर लिया है। उसके बाद 2 अदद प्याज है, दलीम का मसाला है वो 1 पैकेट, स्मॉल पैकेट, साथ में लहसुन अदरक कुटा हुआ है, गरम मसाला हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका इसमें डलेगा नमक, और जो इसके कॉन्डिमेंट्स हैं यानी इसके जो लवाजमात हैं वो आप देख सकते हैं। पुदीना है, पुदीने के पत्ते हैं, साथ में ये आप देख लें वो भुना हुआ प्याज है, हरी मिर्चें हैं, और साथ में धनिया है कटा हुआ, थोड़े से साथ में कटिंग आपने करनी है इसकी लीमू की, और बारीक चॉप किया हुआ अदरक। अच्छा, अदरक और जो भुनी हुई प्याज है उसके बगैर दलीम जो है वो आपको बिल्कुल टेस्ट नहीं करेगी। एंड ऑब्वियसली जब आप न्याज देते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह की राह में आपको सबसे बेहतरीन चीज़ देनी चाहिए, तो ये जब आप बनाएंगे इसको, वो कंटेनर्स जो डिस्पोजेबल कंटेनर्स है उसमें जब आप डाल लेंगे तो ये लवाजमात आप ऊपर से डाल दें, और साथ में एक प्लास्टिक का जो चम्मच है उसको लेके अच्छी सी पैकिंग करके, क्योंकि जो भी खाए ऑब्वियसली आप उसको थैली में देंगे, थैली में और कंटेनर में सिर्फ 3 से 4 रुपए का फ़र्क है। तो अगर कंटेनर में दें तो किसी को चलते फिरते अगर आप देते हैं तो वो आराम से खोलेगा, चम्मच लेके खा के, बॉक्स भी उसके काम आ जाएगा, बजाय इसकी थैली कैसे वो मैनेज करे, थैली खोलेगा तो उसमें चम्मच आदि जो दलीम है वो जो प्लास्टिक की थैली है उसके अंदर चिपकी हुई होगी। तो प्लीज़ कोशिश करें, नॉट थर्मापोल में बहुत गर्म चीज़ अगर आप डालें तो वो सेहत के लिए मुज़िर होती है। प्लास्टिक कंटेनर्स थोड़ी सी रूम टेम्परेचर में आ जाए उसके बाद आपने जो है कंटेनर्स में डालना है किसी को देने के लिए। गरम दलीम जो है वो आपने नहीं डालनी कंटेनर्स में, क्योंकि प्लास्टिक के होते हैं, थर्मापोल के होते हैं, तो उसमें फिर सेहत के लिए, किसी और की सेहत भी तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए ना, ये तो नहीं अपनी सेहत हो, सिर्फ अपने बारे में हम लोग सोचते हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग हैं हम लोग, दूसरे को कहते हैं अच्छा यार दूसरे को क्या ज़रूरत है चमचे की, हाथ से तो नहीं दलीम खा सकते। तो जब भी आप न्याज देना तो इतने तरद्दुद से दें कि दूसरे को अच्छा लगे कि यार आपने उसके लिए कुछ किया है, बजाय इसकी थैली पकड़ा दी। इसी तरह बिरयानी का भी होता है, ये चना पुलाव का भी होता है, ऐसी उठा के चीज़ें दे देते हैं। अच्छा जी, अब हमने पहला स्टेप इज़ हैंड वॉश। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि आबादी के लिहाज से
سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ایک ہی صوبہ ہو سکتا ہے ناظرین. اب آپ سوچ لیں. جس طرح میں نے بر اعظم کا پوچھا تھا تو وہ لوگوں نے کہا تھا پاکستان. تو بر اعظم از کانٹیننٹ, بر اعظم از ناٹ ملک. تو تھوڑے بہت اپنے جغرافی بچوں کو بھی ذرا بتائیں. ایک تو آج کل بچوں کو آپ لوگوں نے بہت بگاڑ دیا ہے, ان کو اپنی جگہ پہ رہن دیا کریں. ان کے پاس بہت ٹائم ہے اپنے لیے چیزیں کرنے کا. والدین جو ہے ان کے سامنے بالکل آئی ایم سوری ٹو سے بٹ سرونٹس بنے ہوئے ہیں. ایک ہمارے ساتھ کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. معاف کیجیے گا. السلام علیکم میڈم. کون بول رہے ہیں؟ میں ساجد بات کر رہا ہوں گلگت سے. ساجد صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ گلگت سے. گلگت سے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آدھا کپ آئل میڈم ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے ہیں؟ ہم بچوں کے ساتھ آپ کے پروگرام ڈیلی دیکھتے ہیں, بہت مزہ آتا ہے. اچھا شکریہ, بہت بہت تھینکس الاٹ. سو بہت ابھی پروگرام کیسا جا رہی موسم ہے ہے, وہاں بہت پہ شکریہ. گلگت میں؟ گلگت میں بس آنکھ مچولی ہے, کبھی موسم جو ہے ابرآلود ہوتا ہے, کبھی دھوپ نکل جاتی ہے, تھوڑی سی بارش ہو جاتی ہے, اس طرح کے مسئلے ہیں. ہاں بالکل 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 جی بالکل. میڈم. سو جی میڈم. انپریڈکٹیبل ویدر ہے ابھی اس وقت. ہاں میڈم موسم ابھی اچھا ہے, بس دھوپ نکلا ہوا ہے, شکر ہے اللہ کا. چلیں زبردست زبردست. تو یہ مجھے تو بتائیں کہ آج کے جی سوال کا میڈم. جواب کہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ سب سے آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا پنجاب ہے. پنجاب ہے. جی میڈم. اوکے سر, ٹھیک ہے, زبردست. ٹھیک ہے میڈم. تھینک یو تو سو مچ. بہت شکریہ آپ کی بہت پیاری شکریہ, سے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. عظیم ہمارے پیارے سے کالر فرام گلگت, ان سے بات کرتے کرتے میں نے آدھا سے تھوڑا سا زیادہ کپ آئل ڈالا ہے, پیاز اور لہسن ادرک اس میں شامل کر دیا ہے. اب یہ آپ نے اس کی لڈ لگا دینی ہے, تھوڑا درمیانی میں یہ ایک دم سے وہ ہوگا. اس کے بعد یہ میرا طریقہ ہے بنانے کا. آپ اوبیسلی سارے خواتین دیکھ رہی ہیں, وہ ایکسپرٹ ہوتی ہیں, تو ذرا میرے اسٹائل سے بھی بنا لیں. ہاں جو مین چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتائی نہیں ہے. جو ہم نے سوپ جو ہے سوری چکن کو جو بوائل کیا تھا اس کا سوپ یہ پڑا ہوا ہے, اور گیہوں دالیں اور جتنی بھی چیزیں ڈلتی ہیں اس کو ہم نے باریک گرائنڈ کر لیا ہے. یہ آپ دیکھ لیں, اس کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے تاکہ پکنے میں آپ آسانی ہوگی, جلدی پکے گا. جب آپ موٹا موٹا ڈالتے ہیں اس کے بعد آپ کو گھوٹنا پڑتا ہے. کچھ لوگوں کو جو دلیم ہے وہ ذرا موٹی موٹی گرینی پسند ہے, یعنی گرین والی. کچھ لوگ جو ہے یہ والی جلدی بننے والی ہے کہ اگر آپ کوئک بنانا چاہیں دلیم, تو یہ اگر آپ نے دوسرے طریقے سے بنانی ہے تو پھر آپ کو جتنی دالیں اور گیہوں اور جو وہ گیہوں اور کیا ہوتا ہے اس میں, سوری بھول گئی میں, گیہوں ہے گندم جو ہے موٹی موٹی رکھتی ہیں, تو پھر آپ اس کو گرائنڈ نہ کریں, اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے, پھر آپ نے اس کو گھوٹنا بھی ہوتا ہے. تو گھوٹے بغیر بھی بہت مزے کی ہوتی ہے دلیم. اچھا جی, اس کو ہم نے تھوڑا سا اور کوک کرنا ہے. کوک کرنے کے بعد اس میں یہ جو ہم نے شریڈڈ چکن ہے یہ آپ دیکھ لیں, یہ ہم اس میں شامل کریں گے تاکہ بھن جائے, مزیدار بنے. ایک ہمارے ساتھ کالر ہے, میں بھی چیک کروں کیسا بنا ہے بھائی. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. کون بول رہی ہیں؟ واہ, میں اٹک سے مانور بات کر رہی ہوں. اٹک سے مانور. کیسی ہے مانور؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں. شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آج ٹونسل دونوں سوجے میں, اس لیے آواز میں بات کرتے میں تھوڑی سی وہ ہو رہی ہے, دقت ہو رہی ہے. ٹانسل سوجے. کیا کہہ رہی ہیں؟ جی میں آپ کا شو جو ہے بڑے شوق سے دیکھتی ہوں. اچھا یار, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. سو جی آج کے سوال کا جواب دیں گی مہنور فرام اٹک؟ جی سوال کا جواب دیں گی کہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ خیبر پختونخوا. خیبر پختونخوا آپ کے خیال میں؟ جی اوکے ٹھیک ہے, چلو صحیح ہے, دیکھ لیتے. آج پورا پروگرام دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آیا یہ ٹھیک ہے کہ غلط جواب ہے. ٹھیک ہے مانور, جی آپ صحیح ہے. حاجی صاحب کی بھتیجی ہیں؟ جی حاجی صاحب کی بھتیجی ہیں, حاجی محمد اصغر صاحب کی؟ نہیں ان کی بھتیجی نہیں ہوں, وہ بھی اٹک سے ہی ہیں. وہ بھی اٹک سے ہیں. چلو ایک ہی فیملی, مطلب سٹی فیملی وائز بتا رہی ہوں. آپ کا اٹک میں چکر نہیں لگے گا کبھی؟ بیٹا آج کل تو چکر کہیں نہیں لگ رہا کیونکہ پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے. صحیح. اور راولپنڈی میں؟ راولپنڈی میں تو چکر لگتا رہتا ہے. کس جگہ پہ؟ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں.
अच्छा, तो आप तो अटक में रहती हैं, तो कैसे मिलेंगी? आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। चलो ठीक है, ज़रूर आए। फिर आपको इस्लामाबाद आना, हमारे चैनल आ जाएं, इधर आपसे मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह। कि आपका चैनल किस जगह पे है? चैनल हमारा इंडस्ट्रियल एरिया में है, इस्लामाबाद। अच्छा। अभी यहाँ से बंद होगा ना तो हमारी टीम आपको बताएगी कि किस जगह पे है। थोड़ा तो चाहिए वो भी रखना पड़ता है ना, हिफाजत के लिए अपने को वो रखना पड़ता है जी। है ना? आपका आजकल शो में बहुत शौक से देखती हूँ, सारे शो देखती हूँ, कोई शो मिस नहीं करती। दैट्स सो स्वीट, बहुत शुक्रिया आपका। तो ज़रूर आना, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है मानूर, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल मेरा चाह रहा था इसमें सेब भी डाल दूं, लेकिन गुलदार भाई ने उस दिन ना वो जो माड़ू कद्दू है छुपा दिया। उन्होंने कहा कि आप बना रही थी वो कि उसमें पुलाव बना रही थी तो उसमें कहीं माड़ू कद्दू ना डाल दें। अब ये भी हो रहा है कि छुपाया जा रहा है सब्जियों को मेरे एक्सपेरिमेंट्स की वजह से। अच्छा, आप देख लें, लहसुन अदरक प्याज जो है वो सुनहरा यानी गोल्डन हो गया है। इसमें अब हम डाल देंगे ग्रेटेड चिकन। ये देखें, इसको थोड़ा सा जो इसका कच्चापन है ना उसको थोड़ा सा हम पका लेंगे, और इसी में डाल दूंगी मैं क्या तररा एक पैकेट दलीम मसाला। वो ज़ाहिर है आपको हलीम के नाम से ही मिलेगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ दलीम दलीम कहने की, ताकि मैं यूज्ड टू हो जाऊँ। आपके घर क्या पक्का है? मेरे घर दलीम की न्याज है। अच्छा जी, ये देख लें, इसमें मसाला भी ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा कुक होगा। अच्छा, कुक होने में ही मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी। ये देख लें, इससे मज़ा बहुत आएगा। हरी मिर्चें थोड़ी सी डाल देते हैं, इससे भी लज्जत आ जाएगी। और थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा, ये बाकी हम कॉन्डिमेंट्स के लिए रहने देंगे। और थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ अदरक, ये कुकिंग के दौरान डाल लेना तो पूरी जो डिश है उसमें जायका बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है। अब ये आपने डाला, इसी के फ़ौरन बाद जो हमने गेहूँ, और गेहूँ के अलावा क्या था सॉरी है, गंदम गेहूँ दालें पीस के कोई ये 2 कप के बराबर है, ये हमने बिस्मिल्लाह माने ये भी इसमें डाल दी। इसको भी थोड़ा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। इसको आपने लेके अच्छी तरीके से भून लिया। इस तरह बनाएं आप, देखें दलीम जो है जिसको आप लोग हलीम कहते हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ दलीम कहने की, बहुत ही लजीज बनेगी। ये आपने, अब हमने इसको, ये देख लें भुन गया है ये, इसको अब हमने थोड़ा सा आग से इस तरफ कर लेना है। इसमें अब ये जो सूप है जिसमें चिकन हमने बॉईल की थी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये इसमें शामिल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, ये परफेक्ट। इसको अब हल्का सा हाथ से हिलाएं, हल्के हाथ से, और चलाते जाएं चम्मच ताकि गुठलियां ना बने, चलाते जाएं चम्मच। ये अगर आपके पास ये के बजाय थोड़ा सा हल्का करती हूँ आंच, इसकी जगह वो किधर गया, ये फेंटू जो है, विस्कर को मैंने उर्दू का नाम दिया फेंटू। ये फेंटू को आपने, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा वो हुआ है, अगर एक्सीडेंट यानी गुठली बन गई है तो वो इससे बिल्कुल परफेक्टली ज़बरदस्त हो जाएगी। ये देखें, आराम से आप इसको हिलाते जाएं। एक कॉलर भी हमसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मिशी खान मोहब्बत हुसैन अटक से बात कर रहा हूँ। जी मोहब्बत हुसैन खान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैर खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत। आप सुनाइए। बस आज आप हलीम बना रही हैं तो मुहर्रम के लिए हवाले से बहुत ही अच्छी आपकी पेशकश है। और मैंने एक रिक्वेस्ट की थी मखटी हलवा की, अगर कल आप प्रोग्राम आपने बता दिया, कल तो मुहर्रम के हवाले से शायद प्रोग्राम आप अब जितनी भी फरमाइशें होंगी वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते होंगी। मुहर्रम में हलवा बनाते हुए जरा ऑड लगेगा। चलो, अगर आप हमारे तरीके से नहीं बना सकते, आप तो माशाल्लाह हर डिश बनाने में माहिर हैं, तो अपने तरीके से मखटी हलवा बना दें। नहीं, मखटी हलवा मैं बनाऊंगी। कहने का मकसद मेरा आपसे ये है कि अगले हफ्ते फरमाइशें पूरी होंगी। इस हफ्ते मीठा हलवा जो है वो मुहर्रम के एहतराम में नहीं बन रहा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह जब नॉर्मल हमारी रेगुलर ट्रांसमिशन स्टार्ट होगी। चलो, दैट्स राइट। और आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। आपने पूछा है कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा तो वो पंजाब है, जिसमें मैं और आप दोनों रह रहे हैं। ओके, ठीक है। और मुहर्रम के हवाले से एक नात के चंद अशआर पेश करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो। जी करें ज़रूर।
نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا نام حسن رہ جائے گا. بہت شکریہ. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین کیا بتاؤں میں آپ کو, اتنی بچوں نے, بزرگوں نے, صحابہ نے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے, حضرت علی, اتنا کوئی دکھ سے بھرا ہوا یہ پورا واقعہ جو کہ صدیوں کیا ابد, مطلب جب تک دنیا ہے تب تک اس کی جو مثال ہے وہ نہیں ملے گی. اور اتنا اسٹرگل, اتنا قربانیاں جو سب نے دیں ہم سب کے لیے, وہ تو کوئی جب تک دنیا قائم ہے تب تک کوئی بھلا ہی نہیں سکتا. اور اتنا جو ظلم جو یزید نے کیا, اللہ اس کو غارت. اسی طرح کے اب ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے حرکتیں کر رہے ہیں جس پہ میرا دل, میں حیران ہوں کہ وہ جو چھوٹی بچی 14 سالہ ملازمہ جو ہے جس کو ایک خاتون نے گھر پہ ملازمہ کے طور پہ رکھا اور اس کو اتنی بری طرح مارا کہ اس کے سر میں مطلب سر پھٹا ہوا, اور پھر اس کو پھینک دیا گھر میں ہی, علاج بھی نہیں کرایا تو سر میں میگٹس پڑ گئے, اور اس کو روز بیٹ سے مار مار کے اس کی ہڈیاں ہی توڑ دیں. مطلب ایسے جلاد ہمارے, اور یہ خاتون ہو کہ کون پاگل سائیکو خاتون کہ کون سی جو وہ ہے نکالی اس نے اس بچی کے ساتھ, کہ میں حیران پریشان ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں, اور ہم لوگ کہہ رہے ہوتے جی ہمارا معاشرہ جو ہے دنیا کے معاشروں سے بہت اچھا, پتہ نہیں کس سیلف کہتے ہیں نا ڈینائل میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. کہ اتنا مجھے دکھ ہوا اور اتنا مجھے غصہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ چائلڈ لیبر پہ بلیو ہی نہیں کرتے, کہ چھوٹی چھوٹے 13-14 سال کے بچے آپ لوگوں نے گھروں میں ایکسٹینسو, ان کو بیچاروں کو کیا کام آتا ہے؟ آپ لوگوں کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے ہیں کیا؟ اپاہج ہو گئے ہیں آپ لوگ کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھ کے پھر ان پہ ظلم کرتے ہیں, ان کو مار پیٹ کرتے ہیں, ان کو اپاہج کر کے جو ہے پھر گھر سے باہر ان کے بیچارے غریب ماں باپ کو بلا کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں. میں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ایسے کہ تو انہوں نے گھروں میں اگر چھوٹے چھوٹے بچے نوکروں کے طور پہ, ہیلپرز کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں اور ان سے وہ چائلڈ لیبر کرواتے ہیں, تو آپ کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا, یہ یاد رکھیں, آپ کو پوچھے گا, اور آپ کو وہ دنیا میں تکلیف ملے گی جو کہ شاید آپ نے کبھی سوچی بھی نہ ہو. کیونکہ جو انسان پہ اتنا ظلم کرے اور آرام سے بیٹھ جائے جی ہمیں تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا, چلیں عدالت آپ کو نہیں سزا دے گی لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اسی دنیا میں دیں گے, بیماری کی صورت میں, نقصان کی صورت میں, تکلیف کی صورت میں. سو آئی ایم ریئلی میں تو حیران ہوں, ہمارے معاشرہ جو ہے وہ اتنا کوئی پست ہو گیا ہے کہ اٹس انبلیویبل. اتنا جانوروں پہ ظلم, جانوروں کو مار رہے ہیں, انسانوں کو مار رہے ہیں. بھئی کس بات کی گرمی ہے آپ لوگوں کو؟ جائیں جا کے ڈبکی ماریں کسی جگہ پہ. خیر اس پہ تو کافی میں ڈیبیٹ کر سکتی ہوں کافی دیر تک. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کانڈیمنٹس ہیں وہ ہیں حسب ذائقہ نمک ہے, لیکن میں نے نمک نہیں ڈالا, اس میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے. اور اب آپ دیکھ لیں اس کی ساری گٹلیاں جو ہیں, لیکن آپ کو چمچ چلاتے رہنا ہے, آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, اس کو چمچ چلاتے رہنا ہے ہر 1 یا 2 منٹ کے بعد, تاکہ اس کی جو ٹیکسچر ہے وہ قائم رہے. پھر اس کے بعد یہ ظاہر ہے آپ بہت ہلکی آنچ پہ رکھیں گے تو پھر یہ لگے گی نہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا جی, کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہے ہیں؟ ملک ظفر بول رہا ہوں راولپنڈی سے. کون بات کر رہے ہیں؟ ملک ظفر. ملک ظفر صاحب فرام راولپنڈی. جی ملک ظفر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بیٹا جی آپ کے سوال کا جواب ہے, صوبہ پنجاب ہے ہمارا. صوبہ پنجاب ہے آبادی کے لحاظ سے. اچھا بات جی جی. میں نے اپنی پیاری پاک فضائیہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے.
पाक फजाइया को आपने खराज तहसीन पेश किया? जी 13 साल हो गए हैं, तो प्लीज मेरा इंटरव्यू करें ना। क्या ट्रिब्यूट दूं आपको? जी जी आपने इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू लूं मैं लूं आपका जी इंटरव्यू? आप इंटरव्यू करें ना मेरा। अच्छा, तो क्या किया आपने? अल्लाह ताला आपको बड़ा रुई देगा, अल्लाह पाक आपको भी। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत। हेलो, लेकिन आपने क्या इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है मलिक साहब? हमारी फिजाइया का किरदार तो आपके सामने है ना। जी जी। है जी, तो उसी से है सब, ये रौनकें उसी से हैं। नहीं तो आपने कोई कारनामा अंजाम दिया है या कोई ऐसी चीज की कारनामा है? नहीं दिया, उनको खराज तहसीन पेश किया ना। आपने खराज तहसीन पेश किया है जी। पाक फोर्स को, मतलब एयर फोर्स जी। को, तो क्या खराज तहसीन पेश किया बताएं? इना वांगो जपते मारन दुश्मनानू ए लब लम बारन, किसे कोलो ए मूल न हारन, लंबे पैंडे औखियां मंजिला आपने वामन ए जाने। ओके, ये आपने उनके लिए कहा है? जी अच्छा ठीक है, आप हमारी टीम को अपना नंबर दे दें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर बुलाते हैं। ठीक है मलिक साहब, मलिक ज़फ़र साहब फ्रॉम सो स्वीट। देखिए हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी होती हैं, मेरी भी बहुत है, हर एक की है, लेकिन ये कि ऑब्वियसली इनकी एक कंट्रीब्यूशन है। तो मेरी टीम से गुजारिश है कि जब भी इस तरह कॉलर्स करते हैं आपको कॉल, तो प्लीज़ उनका नंबर्स ले लें, सो दैट हम उस हवाले से जब भी कोई शो करें तो उनको ज़रूर मदू करें। हैं अकरम? अकरम सही नाम है? शुक्र है सही नाम लिया। अकरम है, रहमत है, सज्जाद है और मैं हूँ, और गुलदाद भाई हैं, खुर्रम है, अमाद गुल है। अजी अमाद गुल आजकल बहुत बहुत फ्लाइट पे जा रहे हैं। फ़हीम एडिटर, ये अच्छा वाला एडिटर है कि बुरा वाला एडिटर है? अच्छा है तो फिर नाम लूँगी, बुरा है तो फिर सॉरी, आपको उस तक पहुँचना पड़ेगा। अच्छा एडिटर है, चलो वेरी गुड। माफ़ कीजिएगा राजी, मेरा ना ये जो साइड है, मेरे टॉन्सिल्स नहीं कुछ इसको कहते हैं, टॉन्सिल्स, और आपको कहते हैं टॉन्सिल्स में आप जो है ना आइसक्रीम खाएं, तो वो टॉन्सिल के ऑपरेशन के बाद आइसक्रीम खाई जाती है, उससे पहले खाएं तो मेरी तो आवाज़ ही निकलनी इतनी मुश्किल हो गई है। बट ये कि यू नो द वे देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, एक अंग्रेज़ आया और अब घुस गया मेरे दिमाग में। ये देखें, अब आपको इसको हल्की आंच मैंने कर दी है, इट इज़ इंजॉइंग बीइंग कुक्ड। अच्छा, आज हमारे जो मेहमान हैं वो कि जनरल रिटायर्ड रहमत खान, जो कि प्रेसिडेंट है अल शिफा आई ट्रस्ट। और नाज़रीन, जहाँ तक आइज़ की बात है, आँखें जो हैं आर अ रिफ्लेक्शन टू वन सोल। तो अपनी आँखों पे बिल्कुल वो ना किया करें, कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। मुझे एक दफ़ा आई इन्फेक्शन हुआ था, मैंने फॉर सम ऑड रीज़न एक कलर्ड लेंस जो है, मुझे बड़ा शौक़ था, नहीं मैंने कलर्ड लेंस लगानी है, वो एक लगाई, वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, तो दूसरी वाली निकालते में वो थोड़ी सी ब्रेक हुई और फिर इतना बुरा इन्फेक्शन था कि मुझे एक आंख से नज़र नहीं आ रहा था। तो एट दैट पॉइंट मैं अल शिफा आई ट्रस्ट गई एक आंख से ना गाड़ी चलाती हुई, और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सर्विस है। अल्लाह ताला सबकी आँखों को सही रखे। लेकिन जब भी आपको कोई इशू हो तो अल शिफा आई ट्रस्ट, बिकॉज मैंने खुद वहाँ पे जाके वहाँ से डॉक्टर से प्रिस्क्राइब की मेडिसिन, और विदिन 2 to 3 डेज़, मुझे याद है मैंने वो शो जो है मॉर्निंग शो G64 से मैंने सन ग्लासेस पहन के किया था। तो मेरी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त वहाँ के डॉक्टर्स हैं अल शिफा आई ट्रस्ट के। तो व्हेनेवर यू हैव आई प्रॉब्लम या आपको वीक आई, इधर उधर ये जो ऑप्टिशियंस होते हैं ना, जिस तरह चश्मों की दुकानें उन्होंने रखा हुआ है कि जी कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग, उसमें एक्यूरेसी नहीं होती एग्जैक्टली वैसे जिस तरह जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर है जो कि डिजिटल होता है उसमें एक्यूरेसी नहीं होती, जो मैनुअल होता है उसमें एक्यूरेसी होती है। इसी तरीके से आप प्रॉपर आई हॉस्पिटल जाएं, जिस तरह अल शिफा आई ट्रस्ट है, उधर जाएं, प्रॉपर चेकअप अपना कराएं, दूर पास की पूरा वो सही आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आप ऑप्टिशियन के पास जाके अपनी दूर पास या सिलेंड्रिकल नंबर जो भी आपका है उसकी ग्लासेस बनवाएं। ये नहीं कि चलते फिरते जी कंप्यूटर आई टेस्टिंग है, वहीं खड़े होके पैसे भी ज़ाया, सही आपको नंबर नहीं मिलेगा और उसके बाद आपको हेडेक्स यानी सर दर्द शुरू होगा।
ہر لوگ کہہ رہے ہوتے جی میرے سر میں درد ہے. تو کبھی کبھی بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی آئی سائٹ ویک ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو پلیز اپنی آنکھوں کا خیال کریں. اب آج ان سے ملاقات ہوگی تو میں سوچی ہوں کہ میرے کافی عرصہ ہو گیا اب میں زیادہ سوشل میڈیا اپنے فون میں دیکھ رہی ہوتی ہوں تو اس کی وجہ سے بہت فرق پڑا ہے. تو اب میں ایک عدد جا کے دوبارہ سے رینیو کراؤں گی اپنا آئی ٹیسٹ اینڈ لیٹس سی کہ آئدر نمبر کم ہوا ہے کہ زیادہ ہوا ہے. تو آج ہمارے ساتھ ہوں گے جنرل ریٹائرڈ رحمت خان, پریزیڈنٹ الشفا آئی ٹرسٹ. ابھی چل کے سنتے ہیں کلام ہر لہجہ مومن ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں. اس کے بعد جائیں گے ایک وقفے پہ, وقفے سے واپس آئیں گے, ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے اور آپ ان سے سوال بھی کر سکیں گے. جی ناظرین خوش آمدید. آپ نے کلام سنا ہر لہجہ مومن ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں, اور میرے جو مہمان ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. اور ان کے بارے میں بتا دوں کہ پریزیڈنٹ ہیں الشفا آئی ٹرسٹ, اور اس آئی ٹرسٹ کے حوالے سے میں نے اس سے پہلے جو ہے آپ کو کافی انفارمیشن دی. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑی خوشی کی بات ہے. آپ کے سوال بھی کوئی ہوں تو آپ کال کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جنرل ریٹائرڈ رحمت خان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ شکریہ, بہت ٹھیک ٹھاک ہے. تھینک یو فار انوائٹنگ می. موسٹ ویلکم سر. تو میں پوچھنا چاہوں گی سر, الشفا آئی ٹرسٹ کے حوالے سے میرا ایک دفعہ جانا ہوا تھا, مجھے بڑی پرامپٹ سروس ملی تھی اور بالکل ایکوریٹ میڈیکیشن تھی. اور وہ جو میری آئی انفیکشن تھا, کیونکہ میرے دماغ میں وہی اس ایریا میں سب سے جو مستند, بلکہ پورے راولپنڈی اسلام آباد میں, تو اس کے حوالے سے ضرور بتائیں کہ وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ آپ سب جو ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کے انڈر ہوتے ہیں اور ان کی جو پرفارمنس ہے. میں سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ کی وساطت سے پاکستان میں عوام کو بتا سکوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جہاں تک الشفا آئی ٹرسٹ کا ہے, میرا ایک سینٹنس ضرور ہے کہنا, کیونکہ الشفا آئی ٹرسٹ بنیادی طور پر جنرل جہانداد خان صاحب نے شروع کیا تھا 1986 میں. جب وہ ریٹائر ہوئے جی تو انہوں نے سروس سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ابھی انہوں نے سوشل سروس کرنی ہے, اور اس کے لیے ان کا ارادہ تھا آئی ٹرسٹ بنانے کا. تو ان کی انتھک کوشش ہے. اور اگر میں بتاؤں کہ وہ چند اور لوگ بھی ہیں پاکستان میں, لیکن وہ پاکستان کا مدر ٹریسا کا ورژن ہے. اچھا ماشاء اللہ. کیونکہ دیکھیں وہ ان سے ابھی تک 2 کروڑ سے اوپر لوگ پاکستان میں اس سے مستفید ہو چکے ہیں ہماری اس آئی کیئر اینڈ آئی ٹریٹمنٹ سروس سے. جہاں تک کہ آپ نے پوچھا تھا راولپنڈی ہاسپٹل, یہ ہمارا فلیگ شپ ہے, اور یہاں ہمارے 6 ڈپارٹمنٹس ہیں. ایک جنرل آپتھمولوجی ہے, ریٹنا ہے, گلوکوما ہے, کارنیا ہے, اکلوپلاسٹی ہے, اور پیڈیاٹرکس آپتھمولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے. کیونکہ بچوں کو بھی آج کل آئی کا پرابلم ہے. بالکل. اور آپ حیران ہوں گی کہ 400 سے لے کر 500 تک ڈیلی ہمارے پاس آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ میں بچے آتے ہیں. تو ہمارا سیپریٹ ہم نے اس کو نام ہی دیا ہوا ہے کہ پیڈیاٹرک آپتھمولوجی ہاسپٹل. پوری بلڈنگ علیحدہ بنائی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. اچھا سر, یہ بھی بتائیے کہ راولپنڈی اسلام آباد کا تو آپ کا فلیگ شپ ہاسپٹل ہے الشفا آئی ٹرسٹ, باقی دیگر ملک میں کس کس شہر میں لوکیٹڈ ہے؟ باقی ہم سکھر میں ہمارا ہاسپٹل ہے. ہمارا ایک ہاسپٹل مظفر آباد میں ہے, ایک چکوال میں ہے, اور ایک کوہاٹ میں ہے. اور یہ سارے ہماری, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اسٹریٹجی یہ رہی ہے بنیادی طور پر کہ ہم انڈر ڈیولپڈ ایریا میں, ریموٹ ایریاز میں, جہاں کہ یہ آئی ٹریٹمنٹ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, وہاں ہم ریچ آؤٹ کریں. تو اس لیے ہم نے ان جگہوں کو سلیکٹ کیا ہے. اور شاید آپ مجھے بعد میں پوچھیں کہ فیوچر پلان کیا ہے, تو اس میں فیوچر کا بھی بتاؤں گا, اور اس کی آرگنائزیشن کے بارے میں بھی بات کروں گا اگر کوئی سوال. سر چکوال آپ نے بتایا, چکوال میں ہے الشفا آئی ٹرسٹ, اس کے بعد کوہاٹ میں, پھر مظفر آباد میں, اور چوتھا سکھر میں.
سو اب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ باقی جو دیگر بڑی سٹیز ہیں جس طرح کراچی ہے، لاہور ہے، پشاور ہے، کوئٹہ ہے، اس میں کب آپ کا پلان ہے کرنے کا؟ یہ بہت اچھا کوشچن ہے، اور یہ دیکھیں میرا تو آپ مجھ سے فرینکلی پوچھے تو میں تو آج ان ساری جگہوں پہ بنانا چاہتا ہوں آج بنانا چاہتا ہوں. اور لیکن آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ ایک تو ہم گلگت میں شروع کر رہے ہیں. اچھا، زبردست. تو گلگت، سوری سر، گلگت کے جتنے دیکھنے والے ہیں، الشفا آئی ٹرسٹ آ رہا ہے آپ کے شہر گلگت میں، سو خوش ہو جائیں. پورے گلگت بلتستان کو کور کریں. اچھا، ماشاء اللہ. اس کے بعد کوئٹہ میں ہمیں آرمی کی اتھارٹیز نے لینڈ ایلوکیٹ کر دی ہوئی ہے، اوکے تو وہاں ہم نے جانا ہے کوئٹہ میں. جی اوکے. لاہور اور کراچی میں جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ جی ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ پہلے ہم انڈر ڈیولپڈ ایریاز کو کور کر لیں، اس کے بعد ہم پھر بڑے شہروں میں جائیں گے ضرور ادھر جائیں گے، کیونکہ دے آر بگ پاپولیشن سینٹرز. اور سر آج کل یہ آئیز کا پرابلم جو ہے لوگ اس کو لائٹلی لیتے ہیں. سر میں جب آپ کی آئی ویک ہوتی ہے تو سر میں کانسٹنٹ درد رہتا ہے، آپ کا ویژن جو ہے، ظاہر ہے ویژن نہ خراب ہو رہا ہو تو آپ کو فکر بھی ہوتی ہے. پھر آپ یہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ یہ جو شاپس کے اندر انہوں نے کمپیوٹر آئی ٹیسٹنگ، دیٹ از ناٹ ایکوریٹ ایٹ آل. وہ بس یہ کہ وقتی طور پہ وہ پیسے لے لیتے ہیں اور آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے. یہ آپ نے اگین دس از اے ویری گڈ کوشچن. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان جگہوں پر ہیں جو جگہ بتائی ہیں، راولپنڈی اور ادھر ہمارے فار ایگزامپل جو جنرل آپتھمولوجی ڈپارٹمنٹ ہے نا جی، اس میں 15 ڈاکٹر آؤٹ پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، صرف 15 آئی اسپیشلسٹ. ماشاء اس کے علاوہ 12 آئی اسپیشلسٹ جو ہے اس وقت وہ پیڈیاٹرک آپتھمولوجی بچوں کی دیکھ رہے ہیں. بچوں کے. جی اس کے علاوہ 7 ڈاکٹر جو ہیں وہ ریٹنا کے جی 6 ڈاکٹر جو ہیں وہ کارنیا کو دیکھ رہے ہیں. کارنیا کو. 3 ڈاکٹر جو ہیں وہ ہمارے گلوکوما کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ 4 ڈاکٹرز اور ہیں جو آئی کینسر اور ڈیفارمڈ آئیز کو علاج کرتے ہیں. اوکے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، اور ہم کسی سے سوال نہیں کرتے. سر اس پہ کوئی چلے جائے آدمی، آپ چلے جائیں تو ہم سوال نہیں کریں گے کہ آپ کے پاس مینز ہیں یا نہیں. ہم کہیں گے سروس کیا چاہیے، آپ نے کس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، اور ادھر آپ کو ٹوکن دے دیا جائے. سر دیٹس ونڈرفل. اگلا سوال اسی کے حوالے سے، لیکن سر آپ کی اجازت سے ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ سلطان محمود بات کر رہا ہوں. سلطان محمود صاحب فرمائیے. یہ میرا ایک نواز ہے، وہ اس کو آئی کا مسئلہ ہے. کس کو؟ جی میرا نواز ہے، اس کو آئی کا مسئلہ ہے. نواسے کو آئی کا مسئلہ. کس جگہ سے کال کر رہے ہیں آپ؟ کس جگہ سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں تلگم سے بات کر رہا ہوں. اچھا، آپ ٹی وی کا والیوم ذرا بند کر دیں سر. سر میرے نواز ہے، اس کو رات کو ٹھیک جی نواز ہے، اس کو رات کو ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے. اچھا. لیکن دن کو اس کو نظر نہیں آتا. مطلب جب بھی سورج اوپر آتا ہے تو وہ دیکھنا اس کی آئی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. اوکے. اندر وہ ٹھیک ٹھاک کھیلتا ہے، رات کو اس کو ٹھیک نظر آتا ہے. اوکے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ تلا گنگ میں اگر ہیں تو آپ کو تھوڑا ٹریول کر کے آنا پڑے گا. راولپنڈی میں جو مین آپ کا یہ پارک کون سا ہے؟ ایوب پارک جہاں پہ اس کی وال ختم ہوتی ہے، اس کے بعد مین روڈ پہ ہی الشفا آئی ٹرسٹ ہے. تو ادھر آپ کسی طرح لے آئیں تو چیک کروائیں ضرور. ادھر بچوں کا ڈپارٹمنٹ ہے پیڈیاٹرکس میں. آپ سلطان محمود صاحب آپ آ جائیں، منڈے کو آ جائیں، محرم کے بعد آ جائیں، عاشورہ کے بعد، اور پریزیڈنٹ کے سیکریٹریٹ میں آ جائیں، میرے پی ایس کے پاس آ جائیں. ہم آپ کا خاص خیال کر رکھیں گے. ضرور لے کے آئیے گا آپ. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے، تھینک یو سو مچ. رات میں ریپیٹ میں آپ شو دیکھ لیجیے گا، وہ زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ ہم نے آپ کو ساری چیزیں گائیڈ کر دی ہیں. جی بالکل. اچھا سر، کمنگ بیک ٹو دا فی، تو یہ مجھے بتائیں کہ 80%
لوگ جو الشفا ٹرسٹ میں آتے ہیں ان کا علاج فری ہوتا ہے. یہ شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اتنا زیادہ کار خیر کیا جاتا ہے آنکھوں کے حوالے سے. تو اس کے حوالے سے سر ہاؤ ڈو یو مینیج؟ ہاں یہ بڑا اچھا کویشچن ہے آپ کا کہ ہاؤ ڈو وی مینیج. ایک تو میں اس جو فری ٹریٹمنٹ ہے نا جی اس میں صرف فری ٹریٹمنٹ نہیں ہے, اس میں دو چیزیں میں اور آپ کو بتاؤں. ایک یہ ہے کہ ہم کویشچن نہیں پوچھتے, کسی کو امبیرس نہیں کرتے, کہ کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. اور دوسرا آپ ہمارے جنرل وارڈ میں جا کے دیکھیں جہاں ویٹنگ ایریاز میں جنرل ویٹ, اٹ از ایز کمفرٹیبل ایز دس روم از, ایئر کنڈیشنڈ ہے. جی بالکل, میں جا چکی ہوں سر. اور ٹاپ آف دی لائن فیسلٹیز ہیں دنیا میں. میں امریکہ گیا ہوا تھا تو میں نے امریکن یہ بہت مشہور ہے البرٹ آئنسٹائن انسٹیٹیوٹ آف آپتھمالوجی, اس کو میں نے وزٹ کیا. ہماری فیسلٹیز اس کے ایٹ پار ہیں, برابر ہیں. بالکل سر, میں اس کو بالکل اگری کروں گی. بہترین فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو سج کے بیٹھے ہوئے آئیں لوگ ہمارے پاس, پیپل شوڈ کم ٹو اس. جو 20% ہے نا جی وہ لوگ ہیں جو انسسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے دینا ہے پیسے. اللہ تعالیٰ نے, میرے دوست تھے تو میں نے کہا جی یہ ان کی کیٹریک کی سرجری تھی, تو میں نے کہا مجھے بتا دینا کیونکہ وی ول ٹیک جو ہاسپٹل کی کاسٹ ہے میں خود دے دوں گا, تو اس سے بل نہیں دینا. وہ مجھے جو جنرل مینیجر ہاسپٹل ہے انہوں نے مجھے رنگ کیا کہ یہ تو انسسٹ کر رہے ہیں کہ ہم پیسے دے کے جائیں گے کیونکہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ جو ہے وہ دے آر موسٹ ویلکم. مینیج ہم کیسے کرتے ہیں؟ مینیج ہم ایسے کرتے ہیں, ایک تو یہی جو 20% لوگ پیسے دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے چھوٹی سے کمرشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں, پیٹرول پمپ ہے اور ہماری ایک میڈیسن فیکٹری ہے, ایک ہمارا کمرشل ٹاور ہے جو کرائے پہ دیا ہوا ہے, اس سے کچھ انکم آتی ہے. لیکن ہمارا جو مین سٹے ہے نا جی وہ لوگ ہیں. بالکل, ہم ٹریٹمنٹ بھی لوگوں کا کرتے ہیں, ہمیں پیسے بھی لوگ دیتے ہیں. اور یہ ایک ساری دنیا کا ہے یہ اصول, اور وہ کہتے ہیں کہ دوز ہو آر گیون مور آر ایکسپیکٹڈ ٹو گیو مور. تو اللہ تعالیٰ نے جن کو استطاعت دی ہے وہ ہمیں دیتے ہیں پیسے. اور آپ حیران ہوگی کہ پچھلے سال ہم نے 3 ارب روپیہ خرچ کیا ہے. ماشاءاللہ, اور 3 ارب ہماری جو میں انکم بتا رہا تھا آپ سمجھیں کہ 5-10 کروڑ ہوگی. باقی 290 کروڑ ہمیں کچھ لوگ دے گئے ہیں جنہوں کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے, اور کچھ لوگوں نے ہمیں ڈونیشن دی ہے. ماشاءاللہ سر, یہ بڑے کمال کی بات ہے. میں آپ کو ایک سٹوری بتا دیتا ہوں. جی سر. میں گیا ہوا تھا چکوال میں, ہم کیپیسٹی ڈبل کر رہے ہیں. تو امریکہ میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جس کی فیملی وہ ڈبل کرنے کے لیے 13 کروڑ روپیہ چاہیے ہمیں. انہوں نے کہا جی 13 کروڑ میں دوں گا. واہ, دیکھیں نا کار خیر میں اور وہاں پر وہ ہی از میرڈ ٹو این امیریکن گرل. تو وہ میں نے کہا یہ بلڈنگ تو بن جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا, بہت خوبصورت بلڈنگ بنے گی. ہم نے بہترین آرکیٹیکٹ ہیں ادھر کے, مراد سکندر, جن کو ہائر کیا ہوا ہے اسلام آباد کے. تو لیکن اس میں اکوپمنٹ ڈالنا ہے, مشینری ڈالنی ہے, سیٹنگ کرنی ہے, ایئر کنڈیشننگ کرنی ہے. تو اس لڑکی نے کہا میں اپنی جیولری بیچ دوں گی. بٹ واہ. تو صاحب کہتے ہیں نا جب آپ کی نیک نیتی سے آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو وسائل ہیں ان کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں آپ کی اجازت سے. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی مروت بات کر رہا ہوں, مروت حسین راولپنڈی سے نا. مروت راولپنڈی. جی جی فرمائیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ یہاں سے ٹریٹمنٹ میں نے کرایا اپنی آنکھوں کا, بڑا اچھا ماشاءاللہ سیٹ اپ ہے. جنرل صاحب بیٹھے, تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری بیٹی ہے FSC کر چکی ہے نا جی, تو اس کو شوق ہے کہ میں آنکھوں کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی شعبے سے, مطلب جس طرح کو نرسنگ کی ٹریننگ ہوتی ہے اس طرح کو جنرل صاحب سے پوچھنا تھا کہ کوئی ہے شعبہ جہاں پہ بچوں کو ٹریننگ دی جائے. ٹریننگ دی جائے. ٹھیک ہے, آپ کی بیٹی جو ہے وہ FA میں. ہمارے پاس ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جی
جس کا ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف آپتھمولوجی. اوکے. اس میں ہم نرسنگ کلاسز کراتے ہیں. اب آپتھمولوجی کے جو ٹیکنیشینز ہیں نا جی ان کی بھی کلاسز کراتے ہیں. تو یہ بچی ٹیکنیشین کورس کر سکتی ہے ہمارے پاس, اور ہم اسے امپلائی بھی کر لیں گے. اور آپ خوش ہو جائیں. ہمارے ساتھ کون کالر تھے, نام ان کا کیا تھا؟ مروت صاحب, آپ اپنی جو بیٹی ہیں جو ایف اے کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انسٹیٹیوٹ ہے تو ادھر وہ ٹیکنیشین کا کورس کر سکتی ہیں اور یہ امپلائمنٹ بھی دے دیں گے. تو آپ ضرور وہاں پہ الشفا آئی جو ہاسپٹل ٹرسٹ ہے ادھر جا کے ان سے رابطہ ضرور کر لیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. اچھا سر, واپس آتے ہیں اباؤٹ دا ایک بڑا امپورٹنٹ آئی بینک, کہ آپ کے جو الشفا آئی ٹرسٹ اینڈ ہاسپٹل ہے اس میں آئی بینک کی فیسلٹی ہے؟ جی ہاں, پاکستان کا پہلا آئی بینک الشفا آئی ٹرسٹ میں اسٹیبلش ہوا تھا, اور یہ ایک امریکن این جی او ہے ایورسائٹ, اس کی انہوں نے ہی کیا تھا سیٹ اپ یہاں. رائٹ. ایکچولی ہمارے ڈاکٹر واجد صاحب ہیں جو کہ ہمارے چیف آف میڈیکل سروسز ہیں. آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے 125 کے سے زیادہ آپتھمولوجسٹ ہیں, اور ٹوٹل ڈاکٹر ہمارے 150 ہیں, کیونکہ پیڈیٹریشین بھی ہیں, انیستھیزیا والے بھی ہیں, اور جنرل ڈاکٹرز بھی ہیں. سو سب ملا کے اباؤٹ 150 ڈاکٹرس. اوکے. تو وہ جو ہمارا چیف ہے میڈیکل سروسز, ہی از ایکچولی دی پائنیئر جس نے کارنیا کی ٹرانسپلانٹ شروع کی ہے پاکستان میں. اور ابھی بھی اگر پاکستان میں 1500 ہوتے ہیں تو 800 ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کی زیر نگرانی. اور آئی بینک بہت اعلیٰ طریقے سے فنکشن کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو مشینری اکوپمنٹ ہے وہ ہم نے تو 3 سال پہلے لیا تھا, وہ ہمیں 18 کروڑ کا آیا تھا. ماشاءاللہ. آج آپ لیں تو 70 کروڑ کا ہے وہ. صرف دیکھ لیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ, اور وہ لیٹسٹ. زبردست. ناظرین, ابھی آپ انہی کی زبانی سن رہے ہیں, الشفا آئی ٹرسٹ اینڈ جو ہاسپٹل ہے آئی ہاسپٹل. اور میں یہ سر یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بچوں کے آئی ہاسپٹل کے حوالے سے یہ بھی سننے میں آیا کہ پورے ایشیا میں الشفا آئی ٹرسٹ کا جو بچوں کا ہاسپٹل ہے وہ سب سے بڑا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل بالکل. ہم یہ کلیم کرتے ہیں. میں جیسے بتایا تھا کہ 500 سے اوپر ہم آؤٹ پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں. آج بھی میرے 13 کلینکس کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. 13 ڈاکٹرز بیٹھے, موسٹلی دے آر گرلز, لیڈیز ہیں کہ بچوں کو وہ بہتر طریقے سے ہینڈل بھی کر سکتی ہے, بٹ دے آر پیڈیاٹرک آپتھمولوجسٹ. ایک تو ایم بی بی ایس کے بعد انہوں نے آپتھمولوجی کی جی 4 سال کی, اس کے بعد 2 سال کی یہ پیڈیاٹرک آپتھمولوجی کا کیا ہوا ہے. دے آر ویری ہائیلی کوالیفائڈ. اس کے علاوہ ہم 25 سرجریز کرتے ہیں بچوں کی ڈیلی. آپ کو بتاؤں ہمارے پاس آئی کینسر کا ٹریٹمنٹ ہے جی, اسی پہ آ رہی تھی کہ جو ناظرین یہ میرے لیے بھی آج وہ بات ہے کہ آئی کینسر بھی ہوتا ہے, کہ کینسر ہر آپ نے سنا ہوگا, لیکن آئی کینسر کے حوالے سے بھی الشفا آئی ٹرسٹ کا پورا ایک سینٹر آپ کا ہے جس میں اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو اس کے بھی سر یہی ہوتا ہے کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سٹیج ہوتی ہے؟ جی ایکچولی مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس آتے تھے آئی کینسر کے پیشنٹس, ان کی سرجری ہم کر سکتے تھے. سرجری کر دیتے تھے تو جب سیکنڈ ٹائم 2 سال بعد وہ آ جاتے تھے, سیکنڈ تھرڈ سٹیج کینسر میں چلے جاتے تھے, تو وہ پھر سروائیول ہی ان کا مشکل ہو جاتا تھا. ہم نے اس کا یہ کیا جی کہ ابھی ہم سرجری کے علاوہ اس جو کیمو تھراپی ہے وہ بھی دیتے ہیں. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ تقریباً 8 سے 10 پیشنٹ ہر مہینے آتے ہیں ہمارے پاس آئی کینسر کے. اور آپ یو ول بی سرپرائزڈ کہ لاسٹ ایئر مطلب 1 جنوری 22 سے لے کر 31 دسمبر 22 تک ہم نے 1100 سیشن کیے ہیں کیمو تھراپی کے, اور 1100 کے 1100 فری تھے. ہاں جی فری. دیکھ لیں 80% جب آپ الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں آنکھوں کے حوالے سے تو 80% لوگ جو ہے وہ فری آف کاسٹ وہاں سے علاج کروا کے نکلتے ہیں. کینسر قدرتی یہ ہوا ہے کہ غریب لوگوں کا ڈیٹیکٹ ہوا ہے, اور ان سب کا. اب میں ایک دن اس وارڈ میں گیا تو وہاں ایک
खातून थी जिसका बच्चा था उधर, तो मैंने उनको बताया कि ये इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वो मुझे डॉक्टर बताने लगी कि ना ये उर्दू समझती है ना ये बोल सकती है। ओह, हाँ, ये तो बेचारी आई है दीर के किसी रूरल एरिया से, और शी कैन ओनली अंडरस्टैंड पश्तो एंड शी कैन ओनली टॉक इन पश्तो। अच्छा, तो इस किस्म के भी लोग आ जाते हैं जिनको लैंग्वेज का भी बैरियर होता है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से वो सेहत याब हो के जाते हैं वहाँ से। हमारे नाम भी अलशफा है, हमारे शिफा भी है। शिफा भी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। से आपकी इजाज़त से एक और कॉलर है। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपकी जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आई साहब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र, बड़ा एहसान। मेरे जनरल साहब की खिदमत में भी जी, मेरे जनरल साहब की खिदमत में भी बहुत ज़्यादा सलाम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम भाई साहब। अल्लाह तबारक ताला इनको जिन्होंने सैयदात के बेड़े उठाए हुए हैं, पाकिस्तान ने ऐसे ही इनसे फायदेयाब होता चला जाए। जबरदस्त। ये कुछ मेरा मसला ये है कि मेरी दोनों आंखों के ऑपरेशन हो चुके हैं। भाई साहब, आपका आंखों का इशू है, आप बात कर सकते हैं जनरल साहब से। जी, मेरी दोनों आंखों के ऑपरेशन हो चुके हैं। जी, क्या ये कैटरेक्ट का, ये इसका सफ़ेद मोतिया का था? जी, सफेद मोतिये का। तो अभी आंखों में आप तशरीफ़ ला सकते हैं हमारे हॉस्पिटल? जी, मैंने यहाँ सिविल अस्पताल अटक में इलाज करवाया है। नहीं, आप ऐसे करें ना, आप मंगल वाले दिन दिन को 11 बजे अलशफा आई ट्रस्ट प्रेसिडेंट के दफ्तर आ जाए। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। बाकी अल्लाह आपका इंशाल्लाह प्यारा मेरे मैं खुद आपका ख्याल कर लूँगा। बात रखे। थैंक यू सो मच आई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे बड़े रेगुलर कॉलर हैं सर। जी, अच्छा, एंड माशाल्लाह। अटक से इनका ताल्लुक है। ज़रूर आइएगा मंडे को। अब आपको पर्सनली इनविटेशन दिया है जनरल साहब ने। अच्छा सर, वापस आते हैं कि जो आपका अल शिफा आई ट्रस्ट का आउटरीच प्रोग्राम है, उसके हवाले से ज़रूर बताएं। ये मैं ज़रा सर पानी पियेंगे आप? नहीं, मैं ठीक। अच्छा, ओके। मैं आपको इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ज़रा, ये इसमें जी जी जी। मैं नाजरीन की भी तवज्जो चाहूँगा। हमारे 2 हैं सर्जिकल टीम्स और उसके अलावा 5 हमारी हैं जनरल टीम्स। मैं सर्जिकल टीम्स का बताता हूँ, एक सखर में है, एक रावलपिंडी में है। ओके। जो सखर वाली टीम है वो सिंध और बलूचिस्तान को कवर करती है और 40 से 50 कैंप करती है साल में। ओके। सारे एरिया को कवर करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से पंजाब और केपी और कश्मीर इवन गिलगित बल्तिस्तान, इस सब को कवर करती है जो रावलपिंडी में हमारी टीम है, जो ये सर्जिकल टीम्स हैं, सारे एरिया को कवर करती है। और इसमें मैं ख़ास तौर पर 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लेना चाहूँगा। जी जी। OGDC का नंबर 1 पे नाम लेना चाहूँगा। वो अपने ड्रिलिंग साइट्स पे रिमोट एरियाज़ में स्पॉन्सर करते हैं, तो और वो बड़ा ही नेक काम करवा रहे हैं, हमारे थ्रू करते हैं, लेकिन बेसिकली वो सारी फाइनेंशियल हेल्प उनकी तरफ से आती है। बिल्कुल। उसके अलावा कतर चैरिटी है, वो हमें स्पॉन्सर करती है। तो मैं बता रहा था, ये एक तो सर्जिकल हो गए। दूसरे जो जनरल कैंप्स है ना जी, वो हमने हर एक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, हर एक हॉस्पिटल में, चाहे सखर है, मुजफ्फराबाद है, कोहाट है या चकवाल है, 150 किलोमीटर का ऐसे सर्कल लगा के जी, तो हम रीच आउट करते हैं वहाँ जाके हम स्क्रीनिंग करते हैं। अगर किसी की आंख में कोई नज़र कमज़ोर है तो ऐनक दे देते हैं, अगर कोई इन्फेक्शन है दवाई दे देते हैं, अगर उसको सर्जिकल या सब स्पेशलिटी ट्रीटमेंट चाहिए तो हम उसे कहते हैं कि आप मंडे को इधर ही आ जाए। ओके। अगले मंडे को देन वी सेंड ट्रांसपोर्ट। अच्छा। हम गाड़ी भेजते हैं और उनको अपने अस्पताल बुला लेते हैं। अगर उनको सर्जरी की ज़रूरत है सर्जरी कर देते थे, अगर उनको कोई और सब स्पेशलिटी के ट्रीटमेंट चाहिए तो वो कर देते हैं, और फिर हम उनको वापस ड्रॉप कर देते हैं, ओवरनाइट रख लेते हैं और वापस ड्रॉप कर देते हैं। ये हमने अभी इस साल ये प्रोग्राम शुरू किया है माशाल्लाह। और इसमें मैं आपकी वसातत से गुजारिश करूँगा अपने व्यूअर्स को कि हमने गाड़ियाँ किराए पे ली हुई है। हमें मुजफ्फराबाद पहले गवर्नमेंट ने दी थी गाड़ी, वापस ले ली,
اینڈ یو نو وائی دے کانٹ ڈو اینی تھنگ ود دیٹ وہیکل. تو مظفر آباد میں بھی پھر لیپا کیا, ادھر لیپا سے کون سی بس پہ بیٹھ کے کون خاتون آئے گی ہمارے پاس, تو ہم نے ہائی ایس کرائے پہ لی ہوئی ہیں, ہم ادھر بھیج دیتے ہیں. پھر باغ ہے, لیپا ہے, جو بھی کوئی فارورڈ کہوٹا ہے, جو بھی پوسٹ ہیں وہاں ہم گاڑی بھیج دیتے ہیں بندوں کو. اسی طریقے سے چکوال میں کرتے ہیں, اسی طریقے سے کوہاٹ میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ جی ہم نے ایک اپنے وہ رہے وفا میں حریف خرام کوئی تو ہو, تو ہم نے اپنے آپ کو آگے نکل رہے ہیں اپنے آپ سے بھی. ہم نے جنرل ڈیوٹی کے لیے بھی ایک ڈاکٹر ساتھ دیتے ہیں, جو کسی بچے کو کھانسی زکام ہے, کسی کا اسٹمک ڈس آرڈر ہے, تو اس قسم کی دوائیاں دے سکیں. آؤٹ پیشنٹ جو ہوتا ہے ڈیوٹی وہ بھی کرواتے ہیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہے, اس سے پورا پاکستان بینیفٹ کر سکتا ہے اور انشاءاللہ کر رہا ہے انشاءاللہ. اور اب آپ کی جو ہے وہ ویژن جو ہے بڑھتا جا رہا ہے آل اوور پاکستان, تو سب کے لیے یہ بڑا خوش آئین بات ہے. اچھا سر, یہ جو پچھلے 32 سالوں میں الشفا آئی ٹرسٹ کے جو ریزلٹس ہیں ان کے حوالے سے ضرور بتائیں. ہاں میں بتاتا ہوں جی. میں یہ مجھے بڑا اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے اس پہ مثلا لاسٹ ایئر کی میں بات کر لیتا ہوں. لاسٹ ایئر جی میں خود ہی ادھر بیٹھا ہوا ہوں, میرے پاس ایک شکایت نہیں ہے. ماشاء اللہ, ایک شکایت نہیں ہے. ہمارے پاس پیشنٹ بھی بڑے اچھے لوگ آتے ہیں. آپ کو میں ایک مثال دوں جی. میں باہر کھڑا تھا تو ایک لیڈی جا رہی تھی, بڈھی عورت, اس نے ہاتھ میں اپنا وہ پکڑا ہوا تھا پرسکرپشن اور دوائیاں. تو میں نے کسی کو کہا کہ پتہ کریں کیوں یہ اپنے آپ سے باتیں کرتی جا رہی تھی. تو میں نے کہا پتہ کریں. انہوں نے کہا جی یہ تو وہ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے. میں نے سنا خود ہی, مجھے اس نے بتایا کہ ڈاکٹر اچھا تھا, سب ٹھیک تھا, لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس ابھی کرایہ نہیں ہے واپس جانے کا بچی سے. تو ہمارے پاس اس قسم کے لوگ آتے ہیں. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہوا ہے وہ ضرور سپورٹ کرے. یہ لوگ ان کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی سپورٹ کی جائے, کیونکہ انہی کے بارے میں ہم سب سے پوچھا جائے. وی آر آل ریسپانسبل فار. اور یہ میں کسی کو, میرا خیال ہے دنیا میں کوئی اسٹیٹ نہیں پرووائڈ کر سکتی ٹریٹمنٹ, یہ جذبہ ہی پرووائڈ کر سکتا ہے. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی, ویری ویل سیڈ. سر ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں. اور ناظرین, آج کی جو دلیم ہے جو کہ آپ کے لیے ایک آئیڈیا تھا کوئک والی نیاز کے لیے محرم الحرام کے حوالے سے, وہ بھی بن چکی ہے, وہ بھی نکالتے ہیں. اور نیکسٹ سر سوال بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, لیکن ایک کالر بھی ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بول رہی ہیں؟ میں ریحانہ بات کر رہی ہوں ثوابی سے, ڈسٹرکٹ ثوابی سے. جی ریحانہ جی, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی فرمائیے. جی میری بھتیجی ہے تو اس کی آنکھوں میں ٹیڑھا پن ہے, عمر 10 سال ہے اس کی, لیکن ڈاکٹر جو ہے اس کو مطلب کوئی کہتے ہیں اس کا آپریشن ہونا چاہیے. اچھا ریحانہ جی ایک سیکنڈ. ریحانہ جی, جنرل ریٹائرڈ رحمت خان صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں الشفا آئی ٹرسٹ کے, وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, آپ ان سے بات کیجئے. سر آپ یہ جی آنکھ کا ٹیڑھا پن تو ہم ہر روز ٹھیک کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو. آپ اپنی جو بچی ہے ان کو لے کے آپ ہمارے پاس آ جائیں, اگلے ہفتے کسی دن بھی آ جائیں. الشفا, ہاں جی, الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل ہے, یہ مین جیلم روڈ کے اوپر ہے, ایوب پارک کے بالکل ساتھ. وہاں آپ تشریف لے آئیں اور وہاں آپ کہیں کہ جی جو ان کا صدر ہے اس کے میں نے دفتر میں جانا ہے, تو میں ارینجمنٹ خود کر لوں گا. آپ کے سپرویژن میں اپنی نگرانی میں آپ کی بچی کا ٹریٹمنٹ کروا دوں گا. جی ڈاکٹر صاحب, کوئی اس کو کہتے کہ اس کا ٹائم گزر گیا ہے, کوئی کہتے آپریشن کرنا چاہیے, تو وہ بیچارے رلتے رہے 2-3 سالوں سے. اس کا آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا, آپ تشریف لے آئیں, بس صرف کرایہ لگائے گا آپ کا آنے جانے کا. تو کون سی جگہ بتائیے آپ نے, کس سے ملنا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ نے راول پنڈی آئیں گی, وہاں پہ مشہور زمانہ ایک پارک ہے جس کا نام ہے ایوب پارک. ایوب پارک کی جہاں پہ دیوار ختم ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا آگے مین روڈ پہ الٹے ہاتھ پہ الشفا آئی ٹرسٹ ہے. کسی سے بھی پوچھ لیں, وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے.
डॉक्टर साहब क्या कौन सा वो हवाला दे दे कि उससे मिलना है? डॉक्टर साहब ये आपस पे बात कर रहे हैं। आप उनको बता दें सदर को, जो प्रेसिडेंट है यहाँ का। प्रेसिडेंट, अच्छा जी, ठीक है जी, जज़ाक। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारी सी हमारी रिहाना जी का कॉल था। नाज़रीन, हमारी जो दलीम है वो भी बन गई, इसका अब थोड़ा सा तड़का लगाना है। लेकिन उससे पहले सर मैं पूछना चाहूँगी कि जो आने वाले 5 साल हैं उसमें जो आपके प्लान्स और गोल्स हैं उसके हवाले से भी बताएं कि कमिंग 5 years में व्हाट डू यू हैव प्लान फॉर? कमिंग 5 years में हमारे 2 लेवल पे, एक तो है जी जो एरियाज़ रह गए हैं जी, उनमें हमने जाना है। जैसे मैं कह रहा था कि गिलगित बल्तिस्तान का हमारा बन जाएगा हॉस्पिटल इंशाल्लाह, ठीक, हमारा कोयटा का हॉस्पिटल बन जाएगा, तो 2 जगह के तो ये हॉस्पिटल बनेंगे हमारे। ठीक। इसके अलावा हमारा एक और हम ये यूएसए में कुछ लोग मिले हैं जी, 2 आदमी मिले हैं हमें, जिन्होंने कहा है कि जी हम तो इधर आ गए हैं सही, पाकिस्तान से, अभी वहाँ हमारी ज़मीन है वो रिलेटिव्स ने कब्ज़ा कर लेनी है, तो आप हमारी ज़मीन में चाहें और उस वहाँ पैसे भी हम देते हैं, आप वहाँ एक ऐसी फैसिलिटी बना लें जिस पे कैंप किया जाए। तो 2 या 3, एक हवेली लखा है, एक अटक है, एक शेखुपुरा में है, 3 का हमें ये एक कैंपिंग साइट, लेकिन वो वैसे मैंड होगी कि जो जिस तरह आप बता रही थी ना जी कि किसी को आई टेस्ट कराने के लिए ऑप्टोमीटर्स के शॉप पे नहीं जाना पड़ेगा, हमारा ऑप्टोमीटर्स उधर फ्री सर्विस देता रहेगा। ओके। लेकिन वंस अ मंथ और वंस इन 2 months हमारी वो सर्विस वहाँ हम देते रहेंगे उन कैंप्स में। तो लेकिन उनका मॉडल ये है कि ज़मीन उनकी है, हमारा नाम ट्रांसफ़र करेंगे, अच्छा, पैसे वो देंगे कंस्ट्रक्शन के सारे कैंप की, और रनिंग कॉस्ट हमारे साथ वो शेयर करेंगे। वाह, ये 3 वो होंगी साइट्स, 2 ये हॉस्पिटल्स की मैंने बताया जी। उसके अलावा अभी क्लैरिटी नहीं है, बट मैं कराची और लाहौर में अपनी फैसिलिटीज़ को शुरू करना चाहता हूँ। सर ये बहुत आप ज़बरदस्त काम करेंगे क्योंकि उनकी एक तो आबादी बहुत ज़्यादा है, आई प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ऑप्थेमोलॉजी में बहुत कम अच्छी जगह हैं, मुस्तनद हैं। तो कराची और लाहौर आप लोग भी खुश हो जाएं इंशाल्लाह। जो अल शिफा ट्रस्ट है, जो पूरा उनका एक सेटअप है, वो कराची और लाहौर में भी बहुत जल्द आएगा। दूसरे लेवल पे मैं ये बताना चाहता था जी, ये जो हमारे दूसरे हॉस्पिटल्स हैं ना, जैसे सक्कर, मुजफ्फराबाद, चकवाल और कोहाट में हैं, इनको हम शुरू कर दिया हमने, इनको अपग्रेड कर रहे हैं। ओके, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, हम इनको सब स्पेशलिटी या जिसको ये डॉक्टर्स टर्शरी हॉस्पिटल कहते हैं, ओके, वो बनाएंगे सारों को, सो दैट तलागंग के आदमी को ग्लूकोमा ट्रीटमेंट के लिए पिंडी ना आना पड़े, वो चकवाल से करवा ले, चकवाल से करवा ले। ओके, वंडरफुल। नाज़रीन, आज का शो ज़रूर रिपीट में रात में 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा। अगर आपसे मिस हो गया, आज बड़ी खुशी की बात है कि आप सर वक्त निकाल के आए हैं, और क्योंकि देखें 4-5 साल पहले मेरे साथ भी ये आँखों का हुआ था, तो सबसे करीब में मैं एक आँख से गाड़ी चलाती हुई सीधा मैं अल शिफा आई ट्रस्ट गई थी, एंड आई गॉट द मोस्ट अमेजिंग सर्विस देयर। और जो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था, इतना बुरा इन्फेक्शन था कि चौथे दिन बिल्कुल माशाल्लाह सही हो गया। तो नाज़रीन, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, नॉट बिकॉज के सर आए हुए हैं आज हमारे शो पे, तो अच्छा हुआ आज आपसे भी सब मुलाकात हो गई। तो मेरे ख्याल मुझे एक दफ़ा फिर आना पड़ेगा, मेरी नज़र थोड़ी कमज़ोर हो रही है। नहीं, आप भी ज़रूर आएँ, और मैं आपकी वसातत से सब कहता हूँ कि देखें, अंधापन की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह यह है कि आपको महसूस होता है जी कि आपको कोई बीमारी है जी, और आप चाहते नहीं उसकी ट्रीटमेंट की। राइट राइट। तो आँख के ऊपर वो फिर बीमारी लाइलाज हो सकती है, बिल्कुल, उसको पेंड ना करें। और हमारी तरफ से मैं तो कह रहा हूँ कि हम तो दुकान लगा के बैठे हैं, आए हमारे पास, बिल्कुल नाज़रीन, जितने आते हैं उतनी हमें मुझे खुशी होती है। मैं हर रोज़ की स्टेट देखता हूँ, और जिस दिन ज़्यादा लोग आते हैं तो आई फील वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने तो तनख्वाहें भी दी हुई हैं लोगों को, इक्विपमेंट भी लगाया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। तो जितने लोग बेनिफिट कर सकते हैं ज़रूर करें।
ضرور ضرور آنکھوں کے بارے میں ناظرین آپ لوگ اگنورنٹ نہ ہو. اٹ از ویری یوزفل. دیکھیں جس چیز سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو نگلیکٹ کرنا غلط بات ہے. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں ناظرین, یہ تڑکا بھی ہو گیا. سر آپ پوچھے تھے کہ یہ کیسے بن گئی, ٹیسٹ ایک تھوڑا سا تو کریں گے. ہاں ٹھیک ہے, چلیں شکر ہے, کر لیں گے, اچھی بات ہے سر کا. او ہو, ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں میٹھی آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. کون بول رہی ہیں؟ جی میں عائشہ اقتباس سے آپ کی ریگولر کالر بات اچھا سوری عائشہ, کیسی ہیں آپ؟ سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. آپ کیسی ہیں میٹھی آپ؟ بس شکر الحمدللہ, سب خیریت ہے. کیا کہنا چاہیں گی؟ وہ سر کی طرح بات کرنی تھی. سر سے کریں بات, بالکل کریں. جی بیٹی کریں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں بیٹی. وہ سر کی آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں نا, ماموں لگتے ہیں رشتے میں, تو ان کی آج پرابلم ہے. ایک آنکھ میں ان کی موتیاں ہے نا, تو موتیا کا تو کیوں آپ ڈیلے کر رہے ہیں؟ آپ ان کو ہمارے پاس بھیجیں, اور یہ اگر وہ فری ٹریٹمنٹ ہے, اور یہ ٹیسٹ وغیرہ کر جب ہو جاتے ہیں تو ٹریٹمنٹ تو 15 منٹ میں ہو جاتا ہے موتیے کا. ہمارے پاس ایسے ڈاکٹرز ہیں بیٹی جنہوں نے 1.5 لاکھ سے اوپر موتیے کی سرجری کی ہوئی ہے. وہ آنکھ بند کر کے سرجری کر دیں گے. آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ سر. آپ پلیز بتائیں گے سوری کیا کہہ رہی ہیں کس جگہ پہ سر؟ بیٹا آپ راول پنڈی آئیں گی نا, تو راول پنڈی میں جو ایوب پارک ہے, بہت مشہور پارک ہے, راول پنڈی کے سینٹر میں ہے. اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو لیفٹ پہ مین روڈ پہ ہے الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل, اور ادھر آپ جا کے کسی سے بھی پوچھ لیں اس ایریا میں, وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. اوکے, تھینک یو سو مچ. ضرور لے کے آئیے, دیر نہ کریں پلیز. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. ناظرین ان سے بات کرتے میں سر جواب دے رہے تھے, تڑکا لگا لیا ہم نے آج کی جو نیاز کی دلیم کہوں گی, آپ لوگ حلیم کہہ رہے ہیں. اس پہ تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے بالکل, اور یہ جو کانڈیمنٹس ہیں یعنی لوازمات یہ آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں, لیکن فی الحال میں اس کے اوپر تھوڑا سا ایڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ لگے کہ کتنے مزے کی بنی ہے. سر ویسے آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ بیٹی میں تو یہ پاکستانی کھانا کھاتا ہوں. تو پاکستانی پسند ہے, تو کیا آپ فیوریٹ ہے آپ کی ڈش؟ کیا یہ نارمل آلو گوشت اور دال. آلو گوشت تھا, ویری نائس, زبردست. اچھا ناظرین آج کی ڈش بھی بن چکی ہے. اچھا سر یہ میں نے آپ سے ضرور پوچھنا ہے کہ جو آپ کے الشفا آئی ٹرسٹ کے چیلنجز ہیں ان کو آپ نے کیسے ایڈریس کرنے کا اور ان سے کوپ اپ کرنے کا کیا آپ کے پلانز ہیں؟ تھینک یو جی. میرے پلانز بھی ہیں. بیسیکلی میرا سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ پاکستان کہ میں کہاں سے اتنے پیسے لا سکوں کہ میں لوگوں کو فری ٹریٹمنٹ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فری ٹریٹمنٹ دیتا رہوں. میں تو یہ نیچرلی اس بات پہ پریشان ہوں اور یہ میرے لیے چیلنج بھی ہے, لیکن ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ اور سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنا ایکسپیرینس, اپنا تجربہ. بالکل سر کریں. آج مجھے 5 سال ہو گئے ایز پریزیڈنٹ اس کے ٹرسٹ کے. جی. آج تک یہ نہیں ہوا کہ میں نے کچھ سوچا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد نہیں کی. واہ واہ, زبردست سر. میں نے سوچا تھا کہ میں کیمو تھراپی دوں گا فری کینسر پیشنٹس کو, تو اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ آپ دیکھیں کہ اس میں 18 کروڑ روپیہ خرچ ہوا پچھلے سال, جو میں بتا رہا تھا نا جی کہ 18 کروڑ روپیہ. اور بائی گاڈ میں نے جا کے ایسے نہیں کیا کسی سے, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے اور مجھے یہ ڈونیشنز مل گئی ہیں. اسی طریقے سے میں ابھی بھی کہنا چاہتا ہوں, میرا ایک اور آج کل ریٹنا میں ایوسٹون کا انجیکشن ایک ہے, یہ بہت زیادہ پرابلم ہے,
اور اس کی بڑی لمبی کیو ہے جی کیونکہ یہ اس پہ 50 سے 80 ہزار روپے تک خرچہ ہو جاتا ہے کنسیڈرنگ دی نمبر آف ڈوزز. کسی کو 3 لگتی ہیں, کسی کو 4 لگتی ہیں, کسی تو چونکہ خرچہ اتنا زیادہ ہے جی اور لائن اتنی لمبی ہے, تو میں یہ ویورز کو یہ موقع دیتا ہوں کہ اسپانسر کریں. ضرور, بالکل. الشفا آئی ٹرسٹ جو ہے اس کو اسپانسر کریں دل کھول کے. 80% لوگ جو ہے لیکن وہ سب فری سے بڑا علاج. چیلنج اویلیبلٹی آف فنڈز ہے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ دوسرا میرا چیلنج ہے, اور آپ اس بات کو حیران ہوں گی کہ کس طریقے سے میں لوگوں کو بتاؤں کہ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں ٹرائی کریں. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک ان کا سرمایہ ہے, یہ میرا نہیں ہے. میں نے تو نہ کوئی پیسہ لگایا ہے, نہ کوئی لیتا ہوں یہاں سے, میں تو مینج کر رہا ہوں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا سرمایہ ہے, اس کو ضرور ٹرائی کریں. میرا یہ وعدہ ہے کہ میں کوالٹی آف سروس اور کوالٹی آف ٹریٹمنٹ مینٹین کروں گا. زبردست زبردست. آپ کا میسج سب تک پہنچ گیا ناظرین. سر آپ کو بہت پسند آئے گی. جلدی سے آ رہی ہوں میں آپ کی طرف. تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ کے لیے. یہ ایک ٹوکن آف اپریسیشن, آپ تشریف لائے وقت نکال کے. سر یہ آپ کے لیے. تھینک یو. اور سر یہ بھی ٹرائی کریں. تھینک یو. ایک چمچ تو کرنا. آئیے بیٹھے, میں ادھر رکھتی ہوں سر. یہ آپ کے لیے, اور یہ بھی یہ لیں. تھینک یو سر ٹیسٹ کر کے بتائیں. ٹیسٹ کر کے ناظرین بتا دیں کہ کیسا بنا ہے. 1 2 3 گو. بسم اللہ. بسم اللہ. Amazing. گرم گرم, واہ زبردست ہے. جاتے جاتے ایک پکچر آپ لوگ آپ کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد ناظرین آج کا شو رات میں ضرور ریپیٹ میں دیکھیے گا. اور بہت بہت شکریہ. ایک تصویر. بہت اچھا ہے جی. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا. اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو آن دا شو. اور انشاءاللہ آپ سے اب الشفا آئی ٹرسٹ میں ملاقات ہوگی. جی ضرور ضرور. موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ کا شکریہ, ہمارے جتنے جو ممبرز ہیں ان کا شکریہ. اور یہ کہ اپنے آنکھوں کا صحت کا خیال رکھیں. جان ہے تو جہان ہے, اور آنکھیں جو ہیں دوز آر دا ریفلیکشن آف ون سول. تو ان کو اپنے حفاظت کریں ان کی. اور الشفا آئی ٹرسٹ میں جا کے اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو مین جو روڈ ہے ایوب پارک کے فوراً بعد مین روڈ پہ الشفا آئی ٹرسٹ ہے, ادھر ضرور جائیے. اور سر جو ہے وہ آپ کو بالکل VIP ٹریٹمنٹ دیں گے. ونس اگین آپ کا شکریہ. تھینک یو. آپ کا شکریہ عزیز. انشاءاللہ کل ملتے ہیں. محرم الحرام کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے K2 TV پہ وہ ضرور دیکھیں اور احترام کریں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.